جس کو تر کرے اور کائنات کا ذرہ ذرہ جس کی تعریف کرے اور خود خدا جس کی تعریف کرے اسے محمد کہتے ہیں۔ آپ نے فرمایا میں نے اس بچے کا نام محمد اس لیے رکھا ہے، میں چاہتا ہوں کہ زمین میں لوگ اس کی تعریف کریں اور آسمان میں خود خدا اس کی تعریف کرے، خود آسمان میں اس کی تعریف کرے۔ دیکھیں ایک مرتبہ حضور نے اپنے چچا حضرت عباس سے پوچھا، لاڈ میں پیار میں کہا کہ اے میرے چچا بتائیں آپ بڑے ہیں یا میں بڑا ہوں؟ آپ بڑے ہیں یا میں بڑا ہوں؟ بڑی محبت والا جواب دیا چچا نے، کہا اے میرے بھتیجے عمر تو میں، آپ کے چچا نے کہا اے میرے بھتیجے عمر تو زیادہ میں نے گزاری ہے پر بڑے آپ ہی ہیں، عمر زیادہ میں نے گزاری ہے پر بڑے آپ ہی ہیں۔ آپ کے چچا نے کہا، حضرت عباس فرماتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں لوگوں کو ایک آپ کی نبوت کی نشانیاں نہ بتاؤں کہ میں نے کیا دیکھ کر کلمہ پڑھا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دی۔ حضرت عباس فرماتے ہیں جب حضور چھوٹے تھے نا، جب پنگوڑے میں کھیلتے تھے، پنگوڑے میں تھے، حضرت عباس فرماتے ہیں میں دیکھتا تھا کہ حضور چاند سے کھیلتے تھے، چاند سے کھیلتے تھے، حضور جس طرف انگلی کا اشارہ کرتے چاند اسی طرف مڑ جاتا، جس طرف انگلی کا اشارہ کرتے تھے چاند اسی طرف مڑ جاتا۔ دیکھیں ہم انسان ہیں، ہمارے ذہن میں سوالات پیدا ہوتے ہیں، یار یہ کیسا بچہ ہے جو چاند سے کھیلتا ہے؟ ہمارے بچے مٹی کے کھلونے سے کھیلتے ہیں، ہمارے بچے پلاسٹک کے کھلونے سے کھیلتے ہیں، یا اللہ یہ کیسا بچہ ہے جو چاند سے کھیلتا ہے؟ اللہ فرماتا ہے کائنات والو میں تم لوگوں کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ میں نے اپنا حبیب بھی نور دیا ہے اور اسے کھلونے بھی نور کے عطا فرمائے ہیں، اپنا حبیب بھی نور دیا ہے اور اسے کھلونے بھی نور کے عطا فرمائے ہیں۔ تکبیر، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا علی، غوثیہ، آستانہ حضرت بابا سلطان عبدالحکیم صاحب، زندہ باد، جشن عید میلاد النبی، زندہ باد۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے یعنی بارے میں ارشاد فرمایا سورج بھی نور ہے، چاند بھی نور ہے۔ ارے سورج نور اس لیے ہے کہ وہ مہینوں کا پتہ بتاتا ہے، چاند نور اس لیے ہے کہ وہ مہینوں کا پتہ بتاتا ہے۔ ارے جو مہینوں کا پتہ بتائے وہ تو نور ہو سکتا ہے، جو نبی جنت کا پتہ بتائے کیا وہ نور نہیں ہو سکتا؟ وہ کسی نے کہا تھا نا کہ ڈٹھے ورد قرآن دے کھول سارے، تیری شان دیا نہیں کوئی ہور ڈٹھا، تیری شان دا کرے مقابلہ جیڑا، انہوں عاشقاں اصلی چور ڈٹھا۔ کوئی نور آکھے کوئی بشر آکھے، پیا رات دنے ایہو شور ڈٹھا، اللہ والیاں گل ہی مکا چھوڑی، تسا ہور ڈٹھا اسا ہور ڈٹھا۔ سبحان اللہ۔ ہمارے فقہ کے 3 امام ہیں، امام اعظم ابو حنیفہ، امام ابو یوسف اور امام محمد علیہ رحمہ۔ امام محمد جو تھے اللہ نے بڑے ہی حسن عطا فرمایا تھا، بڑے حسین تھے، بڑے جمیل تھے، ہمیشہ اپنے چہرے پر پردہ رکھتے تھے، ہمیشہ اپنے چہرے پر نقاب رکھتے تھے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کسی کی نظر پڑ جائے۔ بس ایک دن ایسا ہو گیا کہ امام محمد کے چہرے سے نقاب ہٹ گیا اور ایک یہودی کی نظر امام محمد کے چہرے پر پڑ گئی، ایک یہودی کی نظر امام محمد کے چہرے پر پڑ گئی۔ جیسے ہی اس یہودی نے امام محمد کے چہرے کو دیکھا تو دیکھتے ہی کلمہ پڑھ لیا، دیکھتے ہی کلمہ پڑھ لیا۔ تو کسی پوچھنے والے نے پوچھا ارے تو نے اس میں ایسا کیا دیکھا کہ جو دیکھتے ہی کلمہ پڑھ لیا؟ وہ یہودی کہتا ہے رب کعبہ کی عزت کی قسم جب میں نے امام محمد کے چہرے کو دیکھا تو میں نے سوچا جب چھوٹا محمد اتنا سونا ہے سوچو بڑا محمد کتنا سونا ہوگا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، آستانہ علی حضرت سلطان عبدالحکیم صاحب۔
میں نے سوچا جب چھوٹا محمد اتنا سونا ہے، سوچو بڑا محمد کتنا سونا ہوگا۔ وہ میاں محمد نے بھی کہا تھا نا کہ میں محمد ٹھگ لوگوں کو، میں محمد چور، جس دی دنیا کلمہ پڑھ دی او محمد ہو۔ آؤ میں آپ کو حضور کے صحابہ کا تذکرہ سناؤں۔ حضور کے صحابہ کا جو مدرسہ لگا ہوا ہے اس کو اصحاب صفہ کہتے ہیں، اور اس کی کلاس میں جو مانیٹر ہیں ان کو ابو ہریرہ کہتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں اے کائنات والو، کیا جانتے بھی ہو یہ سورج جو پوری دنیا میں روشنی تقسیم کرتا ہے، کیا پتہ بھی ہے یہ روشنی لیتا کہاں سے ہے؟ یہ سورج جو چمک رہا ہے جب یہ طلوع ہوتا ہے تو کوئی ایسی جگہ نہیں جہاں یہ روشنی نہ دیتا ہو، کیا پتہ بھی ہے کہ یہ سورج روشنی لیتا کہاں سے ہے؟ لوگوں نے کہا اے ابو ہریرہ آپ ہی بتا دیں یہ سورج کہاں سے روشنی حاصل کرتا ہے؟ حضرت ابو ہریرہ نے فرمایا کأنَّ الشَّمْسَ تَجْرِی فِی وَجْهِهِ، فرماتے ہیں رب کعبہ کی عزت کی قسم، جب یہ سورج طلوع ہوتا ہے یہ سورج خود رخ مصطفیٰ سے روشنی لیتا ہے، خود رخ مصطفیٰ سے روشنی لیتا ہے۔ آؤ میں آپ کو حضرت علی کا بھی تذکرہ سناؤں، وہ علی جن کے بارے میں ہمارے نبی نے ارشاد فرمایا تھا، جن کے بارے میں ہمارے نبی نے ارشاد فرمایا من کنت مولا فہذا علی مولا، اس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے۔ اس علی کی بات کر رہا ہوں جس کے بارے میں ہمارے نبی نے ارشاد فرمایا لحمک لحمی جسمک جسمی دمک دمی، اے علی تیرا خون میں محمد کا خون، تیرا گوشت میں محمد کا گوشت، تیری جان میں محمد کی جان۔ اس علی کی بات کر رہا ہوں، وہ علی اس کے بارے میں ہمارے نبی نے ارشاد فرمایا یا علیو انت اخی ہے فی الدنیا والآخرہ، اے علی تو دنیا میں بھی میرا بھائی ہے اور قیامت میں بھی میرا بھائی ہے۔ یار لوگ کہہ دیتے ہیں کہ میرا بھائی ایم پی اے ہے، لوگ کہہ دیتے ہیں کہ میرا بھائی ایم این اے ہے، لوگ کہہ دیتے ہیں کہ میرا بھائی ایس ایچ او ہے، رب کعبہ کی عزت کی قسم علی کے علاوہ کوئی اور دوسرا نہیں جو یہ دعویٰ کر سکے کہ میرا بھائی رسولوں کا رسول ہے، میرا بھائی رسولوں کا رسول ہے۔ وہ حضرت علی حضور کے بارے میں کیا فرماتے ہیں لم ارا قبلہ مثلہ ولا بعدہ، فرماتے ہیں رب کعبہ کی عزت کی قسم حضور جیسا نہ میں نے دنیا میں پہلے کبھی دیکھا ہے اور نہ ہی قیامت تک کوئی آ سکتا ہے، اور نہ ہی قیامت تک کوئی آ سکتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں جب میں حضور کی بارگاہ میں جاتا نا تو اپنی آنکھوں پر تلائی رکھ لیتا تھا، کہیں ایسا نہ ہو کہ میں حضور کو نظر بھر کے دیکھ لوں میری بینائی ہی نہ چلی جائے، آنکھوں کی روشنی ہی نہ چلی جائے۔ اس بات کو سمجھنے سے پہلے مولانا روم نے مثنی شریف میں لکھا ہے، آپ فرماتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر گئے نا، کوہ طور پر گئے تو اللہ نے تجلی ڈالی، اللہ نے تجلی ڈالی، جب تجلی ڈالی تو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ 70 بندے تھے، وہ 70 کے 70 بندے مر گئے۔ آخر اللہ کی تجلی تھی اور موسیٰ علیہ السلام بھی بے ہوش ہو کر زمین پر تشریف فرما ہوئے۔ جب بیدار ہوئے تو موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی مولا یہ لوگ مجھے پہلے بھی نہیں مانتی تھی، اب میں نیچے جا کر کیا جواب دوں گا؟ کہا پیارے کلیم کیا بات ہے، کیا کہنا چاہتے ہو؟ عرض کی مولا یہی چاہتا ہوں کہ ان کو زندگی عطا فرما۔ آپ نے فرمایا دعا مانگ۔ موسیٰ علیہ السلام نے دعا مانگ کر چہرے پر ہاتھ پھیرا ہی تھا کہ اللہ نے 70 کے 70 بندے زندہ فرما دیے، 70 کے 70 بندے زندہ فرما دیے۔ جب آخر اللہ کی تجلی تھی، آپ کی یہ تجلی جب اللہ کی پڑی نا تو موسیٰ علیہ السلام جب نیچے زمین پر آئے نا تو جو بھی موسیٰ علیہ السلام کو دیکھتا مر جاتا۔ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی تھی مولا تبلیغ کرنی اوکھی ہو گئی ہے، مہربانی کرو۔ کہا کیا چاہتا ہے؟ مولا یہ چاہتا ہوں کہ پہلے تبلیغ نہیں ہو رہی تھی، ایسا نہیں ہو سکتا۔ آپ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ اس طرح کر کہ اپنے چہرے پر پردہ رکھ، جو تجھے دیکھے گا، جو تیرا چہرہ دیکھے گا اس کی بینائی چلی جائے گی، اس کی بینائی چلی جائے گی، جو تجھے پردے میں دیکھے گا اسے کچھ نہیں ہوگا۔ موسیٰ علیہ السلام کی بھی عادت تھی کہ اپنے چہرے پر نقاب رکھتے تھے، اپنے چہرے پر پردہ رکھتے تھے۔
کافی لمبا ٹائم گزر گیا. ایک دن آپ کی زوجہ نے کہا کرما والے ہو اس چہرہ بھی کھا دیو, اور اپنا چہرہ بھی کھا دیو, بڑا ٹائم گزر گیا ہے. موسیٰ علیہ السلام نے آخیا تینوں پتہ نہیں جڑا مینوں ویکھدا ہے اندی اکھاں دی روشنی چلی جاندی ہے. آپ نے فرمایا تسی اس طرح کرو, اپنے چہرے تو نقاب ہٹاؤ, میں اپنی ایک آنکھ تے ہاتھ رکھ لینی ہاں, دوسری آنکھ نال تہاڈی زیارت کر لاں گا. ایک آنکھ نال ہاتھ رکھ لینی ہے, دوسری آنکھ تہاڈی زیارت کر لیساں. چلو روشنی گئی بھی صحیح تے ایک آنکھ دی جاسی, دوسری آنکھ نال تہاڈی خدمت کر کے راساں. بڑا اصرار کیتا, موسیٰ علیہ السلام من گئے. جو موسیٰ علیہ السلام نے اپنا نقاب اٹھایا نا چہرے تو, آپ کی زوجہ نے ایک آنکھ تے ہاتھ رکھ لیا تو دوسری آنکھ جب زیارت کی تھی تو موسیٰ علیہ السلام کی زوجہ دی بینائی چلی گئی, روشنی چلی گئی. تھوڑی دیر گزری, آپ کی زوجہ نے آخیا سونے ہن دوسری آنکھ نال بھی کھا دیو, دوسری آنکھ نال بھی کھا دیو. موسیٰ علیہ السلام نے کہا تجھے کیا ہو گیا ہے, پہلے تیری ایک آنکھ چلی گئی ہے, اب دوسری آنکھ بھی چلی جائے گی, تجھے کیا ہو گیا ہے کہ دونوں آنکھوں سے بیٹھ جائے گی. آپ کی زوجہ نے جو جواب دیا, کہا اے اللہ کے کلیم, جو مزہ اللہ کے انوار کو تکنے میں ہے وہ مزہ ان آنکھوں کے رکھنے میں نہیں ہے. مزہ ان آنکھوں کے رکھنے میں نہیں ہے, مہربانی کیجئے دوسری آنکھ سے بھی دکھا دیئے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پردہ اٹھایا, آپ کی زوجہ نے دوسری آنکھ سے بھی زیارت کر لی, دوسری آنکھ سے بھی دیکھ لیا. دونوں آنکھوں سے بینائی چلی گئی, روشنی چلی گئی. جب تھوڑی دیر گزری تو آپ کی زوجہ نے کہا تساں اللہ دے نبی ہو, اللہ دے پیارے ہو, اللہ دے کلیم ہو, اللہ دی بارگاہ دعا کرو کہ اللہ روشنی لٹا چھٹے, روشنی لٹا چھٹے. موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی تھی, دعا مانگ کے چہرے کے ہاتھ پھیرے نہیں تو موسیٰ علیہ السلام کی زوجہ ٹھیک ہو گئی, دو آنکھوں دی روشنی مل گئی. علماء فرماتے ہیں یہ تو جناب موسیٰ علیہ السلام ہے, یہ تو جناب موسیٰ علیہ السلام ہے. شب معراج والی رات موسیٰ علیہ السلام مقتدی ہے. یار جس مقتدی کا اتنا مقام ہے, سوچو اس امام کا کتنا مقام ہوگا. وہ کسی نے کہا تھا نا محمد جانے جانا ہے, پیغمبر ہو تو ایسا ہو, رسولوں کی بشارت سے مبشر ہو تو ایسا ہو, عمل توقیر کا سب کو مؤکر ہو تو ایسا ہو, کیا ہم کو غلام ان کا مقدر ہو تو ایسا ہو. ارے ہم اپنے مقدر پر قربان نہ جائیں, آپ اپنے مقدر پر نثار نہ جائیں, ہم کو نبی و بینا جو تمام نبیوں کا سردار ہے. آخری گال وہ سمجھ جانا. ایک دیہاتی آیا کعبہ شریف, اس نے حضور نو ویکھیا نہیں ہویا سی. میں تھوڑے مگر پنجابی شروع کیتی نے تے کدی پنجابی بیان کیتا کدی نہیں. دیہاتی آیا حضور دی بارگاہ دے وچ تے سوچا حضور نو نے ویکھیا نہیں ہویا سی. جدو کعبے پہنچا نا اس نے سوچا پہلے میں کعبے کا طواف کر لیتا ہوں, پھر کعبے کا طواف کر لوں گا. پہلے میں کعبے کا طواف کر لیتا ہوں, پھر کعبے کا طواف کر لوں گا. اور یہی وہ اس کا مقام ہے جہاں پر اعلیٰ حضرت نے کہا حاجیوں آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو, کعبہ تو دیکھ چکے, اب کعبے کا بھی کعبہ دیکھو. خوب لگایا آنکھوں سے غلاف کعبہ, قصر محبوب کے پردے کا بھی جلوہ دیکھو. آب زمزم کو پیا خوب بجھائے پیاسے, ساقیے کوثر کا بھی دریا دیکھو. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں غور سے سن تو اے رضا, کعبے سے آتی ہے یہ صدا, میری آنکھوں سے میرے پیارے کا روزہ دیکھو. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت. وہ جو دیہاتی آیا تھا نا اس نے حضور کو دیکھا نہیں ہوا تھا, کہتا ہے کہ پہلے میں کعبے کا طواف کر لیتا ہوں, پھر کعبے کا طواف کر لوں گا. جب وہ مکے میں آیا نا اس کو تلبیہ کہنا نہیں آتا تھا, لبیک اللہم لبیک کہنا نہیں آتا تھا. بڑی دیر سوچتا رہا, سوچو بچار کرتا رہا, اس کی زبان پر تلبیہ جاری نہ ہوئی. سوچو بچار کرنے کے بعد آخر اس کے منہ سے یا کریم لفظ نکل آیا. یا کریم نکلا, کریم اللہ کا نام ہے نا. وہ دیہاتی طواف کر رہا ہے. اچھا اس دیہاتی کی قسمت دیکھیں, وہ دیہاتی آگے طواف کر رہا ہے, پیچھے نبیوں کا امام طواف کر رہا ہے. وہ دیہاتی آگے طواف کر رہا ہے, پیچھے نبیوں کا امام طواف کر رہا ہے. وہ دیہاتی طواف کر رہا ہے, پڑھتا ہے یا کریم یا کریم یا کریم.
جب حضور نے اس دیہاتی کو دیکھا نا تو حضور نے بھی تلبیہ چھوڑ دی، لبیک اللہم لبیک کہنا چھوڑ دیا، حضور نے بھی پڑھنا شروع کر دیا، یا کریمو یا کریمو یا کریمو۔ اس دیہاتی نے 3-4 چکر برداشت کیے، پینڈو تھا، اس کی ٹون خراب ہو گئی، اس نے سوچا میں دیکھوں تو صحیح کہ یہ کون ہے جو میرا مذاق اڑا رہا ہے، میرا پینڈو سمجھ کر مذاق اڑا رہا ہے، ذرا میں دیکھوں تو صحیح۔ جب اس دیہاتی نے پیچھے مڑ کر دیکھا، جب اس دیہاتی کی نظر رخ مصطفیٰ پہ پڑی تو دیکھتے ہی غصہ ٹھنڈا ہو گیا، دیکھتے ہی غصہ ٹھنڈا ہو گیا۔ اس دیہاتی نے کیا کہا؟ اس دیہاتی نے کہا کہ تو اگر اتنا سونا نہ ہوتا، تو اگر اتنا سونا نہ ہوتا تو میں تیری شکایت اپنے نبی کی بارگاہ میں ضرور لگاتا، تیری شکایت اپنے نبی کی بارگاہ میں ضرور لگاتا۔ حضور نے فرمایا دھمکی تو نے بڑی دی ہے، تو ذرا یہ بھی بتا کہ تو نے اپنے نبی نو ویکھے ہی کہ نہیں ویکھیا، اور تو اپنے نبی نو ویکھے ہی کہ نہیں ویکھیا؟ اور اس کی ویکھیا کہ کوئی نہیں، پر اتنا لمبا چوڑا پینڈا کر کے سفر کر کے آیا ویکھن، ہاں دعا کرو کہ اللہ دے نبی دی زیارت ہو جاوے۔ حضور نے فرمایا پھر دیر کیڑی گل دی ہے، تک لے تک لے ویکھ لے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، شان مصطفیٰ، شان مصطفیٰ۔ تک لے ویکھ لے۔ اچھا تساں اللہ دے نبی ہو؟ فرمایا ہاں میں اللہ دے نبی ہاں۔ پکی گل ہے، پکی گل ہے۔ پیری پہ گیا، بوسہ دے لگ گیا، حضور مینوں معاف کر دیو، مینوں نہیں سی پتا کہ تساں اللہ دے نبی ہو۔ اتنے جبریل آندے نے، جبریل عرض کردے نے یا رسول اللہ اس دیہاتی نو خبر دے دیو۔ اللہ فرماندا ہے اساں اندے کول حساب لواں گے، اسی اندے کول حساب لواں گے، انہیں تانوں ویکھے کہ نہیں نظر آنا لے، غصے دی نظر نال ویکھیا ہے۔ جس لئے حضور اس دیہاتی نو خبر دیندے نے نا کہ ہونے میرے کو جبریل آئے نے، اللہ تیرے کو حساب لوے گا۔ اور دیہاتی پتہ کی آخدا ہے؟ دیہاتی آخدا ہے رولا ہی کوئی نہیں، مسئلہ ہی کوئی نہیں، اگر اللہ میرے کو حساب لوے گا تو میں اللہ کو حساب لے لواں گا، اگر اللہ میرے کو حساب لوے گا تو میں اللہ کو حساب لے لواں گا۔ حضور نے فرمایا تو اللہ کو کیوں نہیں حساب لے سے؟ او خالق ہے، او مالک ہے، او قدیر ہے، اور جو چاہے کر سکتا ہے، تو اللہ کو کیوں حساب لے سے؟ دیہاتی ہاتھ بات کی عرض کرتا ہے یا رسول اللہ اگر اللہ نے میرے کو میرے گناہاں دا حساب لیا تو میں اللہ کو اندی رحمت دا حساب لے سکتا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، محفل میلاد مصطفیٰ۔ اگر اللہ نے میرے کو گناہاں دا حساب لیا تو میں اللہ کو اندی رحمت دا حساب لے سکتا۔ اگر اللہ نے میرے کو نافرمانیاں دا حساب لیا میں اللہ کو اندے کرم دا حساب لے سکتا۔ جبریل پھر نازل ہوندے نے، عرض کردے نے یا رسول اللہ دی آج اس دیہاتی دی آج جانا گفتگو اللہ نو بڑی پسند آئیے۔ اللہ فرماندا ہے اس دیہاتی نو خبر دے دیو نہ اس ساڈا حساب لے نہ اسی ایندا حساب لینے ہیں۔ اللہ فرماندا ہے اسی اینو معاف ہی کر دیتا ہے تے اینو جنت دا مالک ہی بنا چھڑیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، آستانہ علی حضرت سلطان عبدالحکیم۔ اسی جنت دا مالک بنا چھڑا ہے۔ میں شعر پڑھ رہا ہوں، آپ نے کہنا ہے ہمارا نبی سب سے اولا ہو اعلیٰ، ہمارا نبی سب سے اولا ہو اعلیٰ، ہمارا نبی سب سے بالا ہو اعلیٰ۔ ہمارا نبی کرنی بدلی رسولوں کی ہوتی رہی، چاند بدلی سے نکلا، جن کے تلووں کا دھون ہے آب حیات، ہے وہ جان مسیحا۔ ہمارا نبی وما علینا الا البلاغ۔ سبحان اللہ۔ دو شعر سلام دے اس کے بعد مختصر ختم تے پھر لنگر